خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ وفاقی حکومت نے سمگلنگ کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہے اسمگلرز کے خلاف وہ تیز کر دیا ہے۔ آج وفاقی وزراء نے اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اس کی تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیا اور بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے اسمگلروں کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کیا ہے اور اس کے ثمرات بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ ڈالر جو ایک بے قابو ہو چکا تھا اور پاکستانی روپے کی قدر میں مسلسل کمی آ رہی تھی، اس کو جس انداز سے کنٹرول کیا ہے تو ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی اگر چند اقدامات کرنے سے اور بالکل محدود وقت میں اگر ہم ایک ڈالر کی قیمت کو ایک بہت ہی ایک نامناسب سطح سے واپس لے کے آ سکتے ہیں، تو اگر ہم مستقل مزاجی کے ساتھ اور حکمت عملی کے ساتھ دیر پا اقدامات کریں تو اس سے کیا کیا نتائج ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ خالی ڈالر کی بات نہیں ہے، اس میں چینی ہے، پیٹرول ہے اور دیگر اس میں مصنوعات شامل ہیں کہ جو پاکستان کی معیشت پر اسمگلنگ کے ذریعے بہت برا اثر ڈال رہی ہیں۔ اور ایک بات اور جو آج وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب نے کہی، اور وہ کہا کہ آرمی چیف نے بھی یہ ہدایت کی ہے کہ کوئی بھی اگر سیکیورٹی اہلکار اسمگلنگ میں ملوث پایا گیا تو اس کو کورٹ مارشل ہوگا اور گرفتاریاں بھی ہوں گی اور سزا بھی ملے گی۔ اس سے پہلے جو ہماری بارڈر سیکیورٹی فورسز ہیں ان پر یہ اکثر کوارٹرز الزام لگاتے تھے کہ وہ بھی اس میں کسی نہ کسی طریقے سے ملوث ہیں، لیکن آج آرمی چیف کے اس بیان نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ زیرو ٹالرنس ہے اسمگلنگ کے خلاف اور دیگر اس قسم کے جرائم کے خلاف جو پاکستان کی معیشت کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ آج الیکشن کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، سیاسی جماعتیں گیئر اپ کر رہی ہیں اپنے آپ کو، لیکن جو ملک کی سیکیورٹی صورتحال ہے وہ بھی سامنے مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگرچہ الیکشن کمیشن کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے وفاقی حکومت نے، ریاستی اداروں نے، لیکن جس طریقے سے بلوچستان میں ایک دہشت گردی کا افرید دوبارہ سے سر اٹھا رہا ہے اور دیگر پاکستان کے علاقوں میں بھی ہمیں اس قسم کی خبریں مل رہی ہیں، وہ بھی اس پر بھی نظر ڈالنا بہت ہی ضروری ہے، خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان کے حالیہ بیان کے بعد۔ اس پر گفتگو کریں گے۔ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں عامر صاحب، تجزیہ کار ہیں، ماہر معاشیات ہیں، بہت بہت شکریہ دورانی صاحب آپ کا۔ شائستہ کھوسہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہے، آپ کا بھی بہت شکریہ میم۔ کیسر احمد شیخ صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہیں، کیسر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جان اچکزئی صاحب نگران وزیر اطلاعات بلوچستان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جان اچکزئی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اس سے پہلے گفتگو کو آغاز کریں، آج وفاقی وزیر داخلہ نے کیا کہا، مختصر آپ کو سناتے ہیں۔ ہمارے ہاں افغان ٹریڈ کے نام پر جو ٹریڈ کم اور سمگلنگ زیادہ ہو رہی تھی اس کو کس طریقے سے بہتر کیا جا رہا ہے اور بہتر کیا گیا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ جو اینٹی سمگلنگ ہے اس کے حوالے سے ہم نے جوائنٹ چیک پوسٹیں بنائی ہیں، وہ بلوچستان میں انیشلی، دین کے پی اور پنجاب، ہر جگہ پر وہ چیک پوسٹیں بن رہی ہیں۔ جو جائز کام کر رہے ہیں، جو لیگل کام کر رہے ہیں، ان کو ہم نے انکریج کرنا ہے، ان کو یہ اسٹرینتھ دینی ہے اور آپ کی توسط سے، آپ کی مدد سے ان کو یہ کانفیڈنس دینا ہے کہ آپ پاکستان میں جو لیگل کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہاں پر ونڈو آف اپرچونٹیز جو ہیں وہ اور بڑھیں گی۔ جو لوگ انلیگل پریکٹسز میں انوالو ہیں، جو سمگلنگ میں انوالو ہیں، وہ حوالہ ہنڈی میں انوالو ہیں، ان کے لیے یہاں پر اب جو اسٹیٹ ہے وہ بڑے ہارڈ طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئے گی اور ان کے لیے کوئی سپیس جو ہے وہ یہاں پر نہیں چھوڑی جائے گی اس پاکستان میں۔ جی، وفاقی وزیر داخلہ وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب کے ساتھ آج پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ جان اچکزئی صاحب آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گا، آپ کا بیان آیا مصدوم ثانیہ کے بعد جس میں آپ نے کہا کہ آل آؤٹ وار اگینسٹ دا ٹیررسٹ اور ان کو کوئی رعایت نہیں ملے گی، سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ مختلف اخباروں نے مختلف اس کی سرخیاں لگائیں، تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیں۔ میں چاہوں گا کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو پہلے ہی ایک بھرپور جنگ لڑ چکے ہیں اور لڑ بھی رہے ہیں، آپ نے جو اس بات کا اظہار کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں کچھ اضافہ ہوگا ہماری کارروائیوں میں دہشت گردوں کے خلاف؟ جان اچکزئی صاحب۔ دیکھیے، پہلی بات یہ کہ ہم نے اپنے ایک ایک انچ کا جو ہے وہ دفاع کرنا ہے، دہشت گردوں کو کلین کرنا ہے، کلینز کرنا ہے اپنے ملک کو، اور ان کے تانے بانے جدھر بھی ملتے ہیں، جس ملک سے ملتے ہیں، جو نیٹ ورکس ہیں، جو سپانسرز ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ ریاست نے فل مائٹ سے ریئیکٹ کرنا ہے، کیونکہ ہم اپنے شہروں میں لا انفورس نہیں کر سکتے، ہم اپنے گاؤں میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جب وہ باہر سے آتے ہیں، جب وہ اٹیک کرتے ہیں، جب ایک منظم ریاستی دہشت گردی کی شکل میں صرف اس خطے میں ہمارے ملک میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طرح پیونیٹیو ڈیٹرنس کو اسٹیبلش کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ میں یہی آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس کیا انف ریسورسز ہیں
آپ کو مزید کوئی خاص طور پہ بلوچستان حکومت کو مزید کو ذرائع چاہیے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے ان کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے، وہ آپ مطلب آر وی پریپیئرڈ خاص طور پہ صوبائی حکومت؟ دیکھیے پہلی بات یہ دیکھیے پہلی بات یہ کہ یہ پوری ریاست کی مائٹ کی ریزالو کی لڑائی ہے، اس میں ایک صوبے کی بات نہیں ہے۔ دہشت گردی ایز اے فینومینن پوری اسٹیٹ کے لیے ایک چیلنج ہے۔ دوسری بات یہ کہ آرمی چیف جب کوئٹہ آئے تھے انہوں نے پورا اپنا ریزالو دکھایا کہ ہر حد تک ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جہاں سے یہ تھریٹ ایمینیٹ ہوتا ہے، جہاں سے ان کی سینکچریز ہیں، نیٹ ورکس ہیں، فائنانسیئرز ہیں، اسپانسرز ہیں، ان کو ہم نے اسمیش کرنا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ صرف ایک خودکش ہمیں ان کا ویٹ نہیں کرنا، ہم نے ان کی ہے کہ کون لوگ ہیں جو ان کے پیچھے ہیں، کیونکہ ایک شخص آ کے آپ کے شہر میں اتنے لوگوں کو شہید کرتا ہے، وہ تو ایک آخری پورے نیٹ ورک میں ایک آخری ایکٹ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے 6 مہینے لگتے ہیں، اس کے پیچھے فائنانسیئرز ہیں، اس کے پیچھے ٹریننگ ہے، اس کے پیچھے ایک سینکچری ہے، ایک سیف ہیون ہے۔ وہ کون سے ہیں جن کے خلاف ہم نے جانا ہے؟ ایک سوال پھر آگے بڑھتا ہوں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے فائنینسرز ہیں، ان کے بیکرز ہیں، آج بھی پریس کانفرنس میں را کا ذکر آیا کہ را ملوث ہے، آپ نے بھی اس قسم کی بات کی، تو اگر ایک بیرون دشمن ملک کی تنظیم اس میں ملوث ہے، جو بار بار ہمیں نام سننے کو ملتا ہے، لیکن ان کے جو اعلی کار ہیں وہ تو ہمارے ہی کہیں درمیان چھپے ہوئے لوگ ہیں، وہ کون ہیں؟ ان کو کیسے آئیڈینٹیفائی اور کس طریقے سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں؟ کیا صرف پیسے کے بل پہ جو ہے وہ یہ لوگ کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے پراکسیز کے خلاف آپ لڑتے رہیں جب تک آپ ان ہاتھوں سے آہانی طریقے سے نمٹ نہیں جائیں گے جو ان پراکسیز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ کے شہر، آپ کے گاؤں، آپ کے بارڈرز پرامن نہیں ہو سکتے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے یہ پراکسیز جو بھی ہیں، جو بھی نام لیتے ہیں، جو بھی نومنکلیچر استعمال کرتے ہیں، جو بھی زبان ان کا ہے، جو بھی مذہب کا نام لیتے ہیں، اصل میں ان کے جو سپانسرز ہیں ہمیں ان کے پیچھے جانا ہے۔ اگر یہ کلیئرٹی ہمارے پاس ہے تو پھر ہم یہ جنگ جیت سکتے ہیں۔ اب جب کہ ایک تھریٹ ایمینیٹ ہوتا ہے اور وہ آپ کے میرے شہر میں آتا ہے تو اس نے پورے ایکسپلوڈ ہونا ہے، اس وقت ہم کوئی بھی مائٹ دکھا نہیں سکتے۔ اس سے پہلے کہ یہ ایمینیٹ ہو ہم نے ریاستی ریزالو سے ان کو ڈٹر کرنا ہے۔ ایک سوال اور ہے لیکن نیکسٹ راؤنڈ میں آپ کے پاس دوبارہ میں آتا ہوں۔ جانا چکزئی صاحب، کیسر احمد شیخ صاحب، یہ جو مستونگ میں واقعہ ہوا، اس سے پہلے حافظ حمداللہ پر اٹیک ہوا، پھر ہم نے دیکھا آپ کے پاکستان کے ایک دو شہروں میں اور بھی اس قسم کے واقعات سننے کو اور دیکھنے کو ملے۔ الیکشن کی تیاریوں میں سیاسی جماعتیں لگی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹس ہیں یا کوئی منظم سازش ہے کہ پاکستان کے اس انتخابی عمل کو سبوٹاج کیا جائے؟ کیسر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزاد رضا، جو یہ دہشت گردی کی لہر ہے یا جو مسلسل دہشت گردی ہو رہی ہے مختلف ایریاز میں، تو یہ منظم سازش کے علاوہ تو اور کچھ کہیں نہیں ممکن ہے۔ یہ جس طرح جانا چکزئی صاحب نے ابھی کہا اور بڑی مدلل انہوں نے بات کی ہے کہ ان کے پیچھے جو فائنینسرز ہیں یا جو سینکچریز ہیں، جب تک ان تک نہیں پہنچا جائے گا، یہ تو ایک بڑے عرصے سے ہمارے ہاں یہ دہشت گردی کی ہو رہا ہے، دہشت گردی بڑے اور ہمیں ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا صرف الیکشن سے تعلق ہے، یہ تو بہت عرصے سے ہو رہا ہے، الیکشن سے پہلے بھی ہو رہا ہے، اور جو الیکشن تو اپنی جگہ پہ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ تو ہمارے یہاں کوئی اس کو تو 1 دہائی ہو گئی، 2 دہائیاں ہو گئی جو ہم روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو مطلب یہ تو دہائیوں کا معاملہ ہے۔ کوئی الیکشن تو ہر 5 سال میں ہوتا ہے، الیکشن سے میرے ذاتی رائے میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو بھی آپ کی بات درست ہے کیسر صاحب، لیکن الیکشن مہم چلانے کے لیے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایک سیف سیکیور ایٹماسفیئر تو بہت ضروری ہے، ان کو چاہیے کہ وہ بالکل کسی خوف و خطر کے اپنی مہم چلا سکیں، لوگوں کو بلا سکیں اور لوگ بلا خوف و خطر باہر نکلیں، جلسے جلوس میں جائیں، ووٹ ڈالنے نکلیں۔ یہ تو ماحول بہت ضروری ہے۔ جی آپ سے ہی سوال ہے۔ جی آپ درست کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی فضا، کہ اس میں کیسے فیئر الیکشن میں لوگ ایک ایسے سکون کے ساتھ آپس میں کنٹیسٹ کر سکتے ہیں اور الیکشن کا ماحول بن سکتا ہے، یہ بہت عرصے سے جاری ہو رہا ہے اور اس پہ ہمارا کنٹرول
کوشش تو پوری ہو رہی ہے. ہمارے آرمی چیف یا ہمارے ادارے بھرپور کہہ رہے ہیں اس میں کہ کوئی ٹالرنس بھی نہیں ہے اور یقیناً اس پہ قابو پا لیا جائے گا. لیکن ابھی تک تو یہ مسلسل واقعات ہو رہے ہیں, اس سے لوگوں میں ڈر خوف ہے. اور الیکشن کے لیے تو ایک ایسا سکون اور امن کی فضا چاہیے جس میں ہم بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ کنٹیسٹ کریں اور ماحول بنے الیکشن کا. تو الیکشن کے لیے تو یہ ویسے ہی پورے ملک کے لیے, ہر معاملات کے لیے, معیشت کے لیے, ہر کام کے لیے دہشت گردی سے زیادہ تباہ کن تو اور کیا ہو سکتا ہے. رائٹ اب ہماری ادارے پور کوشش کریں. ٹھیک. عامر درانی صاحب, وفاقی حکومت کے پاس ایک لمیٹڈ مینڈیٹ ہے, وہ خود بھی بار بار کہتے ہیں, اور ٹائم بھی شارٹ ہے اور بہت سے کام بھی انہوں نے کرنے ہیں. اب سمگلنگ کو بھی دیکھنا ہے جس کے لیے وہ کام بھی کر رہے ہیں. آج انہوں نے بڑی تفصیلات سے بات بھی کی, اور پھر یہ دہشت گردی خدا نخواستہ اگر کوئی اس میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ بھی ایک ایڈڈ چیلنج ہوگا. کتنا ٹف ہے آپ کے خیال میں یہ الیکشن تک یہ وفاقی حکومت کا کام؟ جی شکریہ شہزاد. میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز میں ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ جس طرح ابھی پہلے شیخ صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن, اگر آپ کو یاد ہوگا 3 دفعہ افغانستان میں کافی گمبھیر حالات میں ہو چکے ہوئے, اور 80% ووٹر ٹرن آؤٹ تھا آف دا ووٹنگ پاپولیشن. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ پہلے تو ایک ہمیں انالیسس وائز یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ الیکشن ٹیسٹ ہوگا پاکستان کس کو پاور میں لانا چاہتا ہے. یعنی عوام کو بلا خوف و خطر نکلنا اس کا ایک حق بھی ہے, لیکن اس کو الٹا بھی کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا حق ہے کہ عوام نکلے. یہ ایک بہت ضروری سوال ہے. تو اس میں یہ کہنا کہ جی آج سردی ہو جائے گی, یہاں پہ آج ٹیررزم ہو رہا ہے, تو میرا خیال ہے یہ تو ایک کچھ بہانے ہیں میری ذاتی رائے میں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ رہی کہ جہاں تک یہ پیپلز پارٹی سے مس کوسا بیٹھی ہیں, یہ بھی آپ کو بتائیں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ عوامی نیشنل پارٹی, ان لوگوں نے فیس کیا یعنی کہ ان کی جماعتوں نے, اور بار بار ہم یہ سننے کو ملا کہ ہم کیمپین نہیں چلا سکے, اس وجہ سے ہم الیکشن میں کامیاب نہیں ہوئے. آج آپ نے اگر بیان بلاول صاحب کا دیکھ لیا تو بلاول نے کہا کہ جی کہیں ٹھنڈ پڑ رہی ہے, مطلب میں وہ بیان دہراؤں گا نہیں, لیکن انہوں نے ٹی وی پہ بولا ہے کہ بلاول نے کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ تو محض بہانے ہو رہے ہیں, اور پی 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 ہر حالت میں الیکشن کرنے کو تیار ہے. تو جتنے لوگ مطلب پی 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 جو ان کا گروپ ہے, اب آپ دیکھیں گے شیرپا والا, تو آپ کو ہمیں اچھی بھلا پتہ ہے اے این پی کے ہوتے ہوئے وہاں پہ بم پھٹے ہیں, کافی شہادتیں ہوئی ہیں. تو یہ تو لیکن وہ آج تک بلیم کرتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم نہیں جیت پائے کہ ہم مہم نہیں چلا سکے, اس کی وجہ تھی یہ دہشت گردی. جی دیکھیے, سب سے پہلی بات, میں آج کا جو بیانیہ وہ تو پرانا بیانیہ ہے نا, جو آج کا بیانیہ انہی جماعتوں کی سر بات. ہاں انہی جماعت کے جو ایگزسٹنگ اس وقت صدر ہیں, چیئر پرسن ہیں, انہوں نے آج ٹی وی پہ بیان دیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہر حالات میں ہم قائم ہیں اور پی 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 ووٹ لے کے نکلے گی. لیکن اب پی 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 ذرا ہٹ جاتے ہیں. تو دوسرا آپ کا سوال تھا اسمگلنگ اور ٹیررزم کے بارے میں. آئی تھنک یہاں پہ ایک بہت ضروری چیز جو ہے حکومت کو ہمیں ایک قدم لینا چاہیے, اور چونکہ اچکزئی صاحب بیٹھے ہیں اور بلوچستان میں نے کافی کام بھی کیا ہوا ہے, تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلی چیز ہمیں یہ رکھنی چاہیے کہ یہ اسمگلنگ ہو کیوں رہی ہے. یہ اسمگلنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ نے اپنے جو کسٹمز امپورٹ ڈیوٹیز ہیں وہ بے بہا اونچی رکھی ہوئی ہے بنسبت جتنی آپ کو رکھنی چاہیے, یا جو ارد گرد کے ممالک نے رکھی ہیں. یعنی اگر ہم نے پیسے ہی جمع کرنے, اور وہ بھی امپورٹ جس کو بعد میں ایکسپورٹ میں بدلا جاتا ہے کافی حد تک, کیونکہ بہت سی ایسی آپ کی امپورٹ آتی ہے جو آپ نے بدلنا ہوتا ہے ایکسپورٹ کے لیے چاہیے. تو افغانستان جیسے ملک کا ڈیوٹی اسٹرکچر ہم سے کم ہے, تو یہ تو بارہا حکومت کو, پچھلی حکومت کو بھی سمجھاتے رہے ہیں کہ بھئی ان امپورٹ ڈیوٹی کو کم کر دیں. جیسے ہی امپورٹ ڈیوٹی کم ہوگی تو پھر گیتا ٹریفک کا ری ایکسپورٹ ہونا پاکستان میں کوئی اس کا تک ہی نہیں بنے گی. اچھا, یہ ایک اور وجہ سے بھی موزر ہے کہ یہی وہ گیتا ٹریفک ہے جو ری ایکسپورٹ آتی ہے, جو کہ ایکچولی کنٹینر کراچی سے بھی نہیں چلتا ہے, وہ وہیں سے آ کے ری اوریجن ہو کے, لیکن جو ری ایکسپورٹ سو کالڈ وہاں سے آتی ہے, یہی وہ راستے ہیں جو پیو کرتے ہیں ٹیررسٹ اور اینٹی سوشل موومنٹ کو. تو یہ مطلب اس سارے کا حل کیمپین, آپ کہہ رہے ہیں کہ اسمگلرز جو ہیں وہ ان ٹیررسٹ گروپس کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. جی بالکل, اور یہ انفیکٹ the other way around also, یہ ہماری, اگر آپ 9/11 کے بعد دیکھیں جو کمیشن تھا بارڈر کمیشن افغانستان پاکستان کا, تو میں کچھ عرصے اس کے ساتھ رہا ہوں اپنا عالمی بینک کی طرف سے, تو یہ ہولبروک کا کمیشن تھا. اس میں جو سب سے پہلی ہم نے چیز سیکھی وہ یہی سیکھی کہ یہ جتنے اسمگلنگ راؤٹس ہوتے ہیں یہ اس طرح نہیں ہوتا, بہت کم ایسا ہے کہ کھوتے اس کے اوپر چند سامان اسمگل ہو گیا. اصل اسمگلنگ ہوتی ہے مین روٹ پہ,
यहाँ पे दो ही वजूहत होती हैं। एक ये कि वो आपके कस्टम वाले ऑफिशियल्स को और वहाँ जो अजीर वर्कर्स को खिला के, मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ, चैलेंज एनीबडी कि मिचनी पोस्ट का आगे अगर आप इस वक्त तुरखम चले जाएं तो एक अजीर वाला यानी कि जो टेम्प्रेरी वर्कर होता है वहाँ पे, वो तकरीबन 1 करोड़ रुपया महीने का घर लेके जाता है। ये वो कैसे बनाता है इसी अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। मैं इसको कोई कमेंट नहीं कर सकता, जाना जगजाई साहब बेहतर बता सकेंगे। लेकिन शाइस्ता खोसा साहिबा, टेररिज्म और आपकी जमात ने खासा फेस भी किया इस पे, और ये बात कर रहे हैं आमिर दुरानी साहब के, आपके चेयरमैन का ये मौक़िफ़ है कि हालात कैसे भी हों इलेक्शन की तरफ हमेशा जाना चाहिए, लेकिन साथ साथ और बाकी लोगों के भी कंसर्न्स हैं, तो उनको मद्देनज़र रखना चाहिए या नहीं हालात के हवाले से? देखिए शहजाद, एक आपका मुल्क का आइन है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल सर्कल को तो कंप्लीट होना चाहिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जैसे ANP बहुत सारी ऐसी जमातें हैं जिन्होंने इस दहशतगर्दी को बहुत करीब से फेस किया है, वर्कर्स की सूरत में भी और इवन अपने ख़ानदानों के अंदर भी। आपके सामने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हैं, आपके सामने बाकी सब लोगों की मिसाल है। देखिए, तो इस तरह का देखिए स्टेटमेंट, ये आपके मुल्क में ये दहशतगर्दी अभी से नहीं हो रही, जैसे मेरे फाजिल दोस्त ने कहा दहाइयों से हो रही है। सो उसका इम्पैक्ट इलेक्शन पे डालना और उस वजह से इलेक्शन को जो है वो पीछे पसे पर्दा पे लेकर जाना और इलेक्शन को ना करवाना। देखिए, केयर टेकर गवर्नमेंट अभी जो कुछ भी कर रही है, जो मेजरमेंट्स कर रही है, और ख़ास कर मैं यहाँ पॉइंट आउट करूँगी आर्मी चीफ का स्टेटमेंट आना और आर्मी चीफ का इस तरीके से बर्दाश्त ना करना, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ इलेक्शन तो देखिए आपके होने हैं, जो नई हुकूमत आएगी वो इसी चीज़ों, इन्हीं मेजरमेंट्स को कंटिन्यू करे, आगे लेके चले। पर उसका ये मतलब नहीं है कि आप ये रीज़न दहशतगर्दी का बना लें, आप ये कहें कि जी फ़लाँ टाइम पीरियड में तो फ़लाँ एरियाज़ में बर्फ़ पड़ रही होगी, उस वजह से जो है वोटर्स का टर्न आउट नहीं होगा, वोटर्स बाहर नहीं निकलेंगे। ये तो आपके साबिक़ा इत्तेहादी का बयान है। देखिए ठीक है, लेकिन देखिए निगरान हुकूमत ने बयान नहीं दिया। नहीं, मैं इत्तेहादीज़ की बात कर रही हूँ। देखिए, आपका टर्न आउट कितना होता है या कितना नहीं होता, ये आपके मुल्क में रहने वाले बसने वाले शहरियों ने जो है ये फैसला करना है। सो उन्हें अपने फैसले करने दीजिए, उन पे अपने फैसले इम्पोज मत कीजिए किसी भी चीज़ को बेस बना के, और इलेक्शन को जो है वो होने दीजिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बाकी सब जमातें जो हैं वो इलेक्शन की तरफ जाने के लिए रेडी हैं। एक चीज़, निगरान हुकूमत ने अपना ये रिजॉल्व शो किया है या बात की है कि हमने इलेक्शन करवाने हैं, जो मुकर्ररा वक्त या तारीख इलेक्शन कमीशन ने उसका तयन कर दिया है, उससे आगे हमने नहीं जाना। और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं। लेकिन जो आपके एलाइज, एक्स एलाइज जो बात कर रहे हैं कि अगर माहौल नहीं होगा इलेक्शन का, मैं सिर्फ वो सवाल कर रहा हूँ कि वो अगर माहौल नहीं बनेगा, आप लोग सही तौर पे कैंपेन नहीं चला सकेंगे, लोग बगैर किसी खौफ व ख़तर के बाहर नहीं निकल सकेंगे, तो फिर उस इलेक्शन की जो अफादियत है उस पर सवाल नहीं उठेंगे। देखिए, एक टाइम था माहौल कराची में भी नहीं था। आप जो है ना चील चौक तक जो है ना आप कंपेन करने के लिए घरों से लोग बाहर लियारी में नहीं निकल सकते थे, पेशावर में नहीं निकल सकते थे, तो क्या इलेक्शन नहीं हुए थे? हुए थे ना। इलेक्शन तो होना है, वो आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है, आपने उसको अडॉप्ट करना है। आप उसको किसी भी उज़र को बनाकर उसको नहीं रोक सकते। देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाना। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है 90 दिन, चाहे 90 दिन, 120 दिन या 140 दिन में, पर खुदारा इलेक्शन कराइए। अपना एक जो आप इलेक्शन की तरफ आगे बढ़िए, और उसको दहशतगर्दी की बेस पे उसको इलेक्शन को जो है वो राइट लेफ्ट करने की कोशिश कोई भी मत कीजिए। किस चीज़ के हैं? मतलब ये जो आप कहते हैं कि कराइए, इलेक्शन कमीशन ने एक हफ्ते का तयन कर दिया, अगर तारीख नहीं दी हफ्ते का कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवा दिए जाएंगे, तो आपको खदशा क्या है कि जब सब कह रहे हैं कि जी इलेक्शन करवाएंगे, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक बयान आता है कि लोग शकूक व शुबहात में पड़ जाते हैं? देखिए, इलेक्शन करवाएंगे, आपके सामने पंजाब के इलेक्शन भी पहले थे, पेशावर के इलेक्शन भी थे, ठीक है, फिर उसके बाद अभी इलेक्शन, तो हम तो कहते हैं खुदारा, तो आप लोगों ने खुद स्टैंड लिया, देखिए नो डाउट हमने, देखिए हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहते हैं कि आप इलेक्शन करवाएं, आज नहीं तो कल कम से कम डेट का तयन करें। और दूसरी बात ये है कि जिस बंदे ने इलेक्शन लड़ना है ना, वो सालों साल से उस एरियाज में अपना काम कर रहा है, उसकी एक बेस है, हल्का लड़ने वाला जो है वो बंदा जानता है, और अवाम भी जानती है कि क्या करना है, अवाम जानती है। अगर सपोज आपका 100 वोटर नहीं निकलेगा तो 50 तो निकलेगा ना, और 50 जिसकी फेवर में निकलेगा। सो आप अपने मुल्क के नुमाइंदों को जो है वो आने दीजिए। दहशतगर्दी के बेस पे आप अपने नुमाइंदों को इस तरीके से तो मत रोकिए ना। वेरी राइट, बिल्कुल। जान जगजाई साहब,
دو مین جو آمد و رفت کے راستے ہیں، چمن اور طورخم بارڈر، جس کا احمد درانی صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو بڑی تعداد یا بڑی مقدار میں اسمگلنگ ہے بٹوین پاکستان افغانستان، وہ انہی دو راستوں کے ذریعے ہوتی ہے. تو کیا یہ بہت مشکل ہے ان راستوں کو مین کرنا؟ وہ اور کچھ لوگوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا. تو اب آج آرمی چیف کے اس بیان کے بعد، آپ کی حکومت، وفاقی حکومت کے ریزالو کے بعد، کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو سامنے لے کے آئیں گے اور یہ اسمگلنگ کا یہ جو گھناؤنا کاروبار ہے یہ ختم ہو جائے گا آپ کی حکومت کی مدت میں، یا کم ہو جائے گا؟ دیکھیے، اس کے لیے کامن سینس کی بات ہے کہ اگر کوئی وہاں پہ آفیشل، چاہے وہ کسی بھی ادارے کے ساتھ ہو، اگر وہ رشوت لے کے کسی تارکین وطن کے پاسپورٹ پہ یعنی اسٹیمپ لگاتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس کو کہتے ہیں ایک سافٹ اسٹیٹ، بارڈر ہارڈ نہیں ہے. اگر کوئی اسمگلنگ آتی ہے تو امپورٹ کے نام پہ، افغان ٹرانزٹ کے نام پہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس میں ڈیوٹیز کا کوئی مسئلہ ہے. یہ سمپلی یہ اسمگلنگ ہے، اور یہ میں اور آپ جو پیمنٹ کرتے ہیں ڈیزل کے لیے، پیٹرول کے لیے، اس میں آپ 60 روپیز گورنمنٹ کو ٹیکس پے کرتے ہیں، اور آپ 300 سے پلس پر لیٹر آپ یعنی پیسے دیتے ہیں، جبکہ ایک کنزیومر اسمگلر 120 پہ ایرانی تیل لیتا ہے اور 180 روپے اسمگلر کے جیب میں جاتے ہیں، ٹیررسٹ کے جیب میں جاتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی البائی ایکسکیوز نہیں ہے کہ اسمگلنگ، چاہے وہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی ریورس ٹریڈ کی شکل میں ہو، چاہے ایرانی پیٹرول اور دوسرے طریقوں میں ہو، یہ اس لیے رہا ہے کہ ہم سافٹ تھے، ہم ایک سافٹ سٹیٹ تھے. لیکن اب الحمدللہ آرمی چیف کے اس ریزالو کے بعد کوئی بھی ایکسکیوز ہمارے پاس نہیں ہے. جو اس میں ملوث ہے دے ول گو ٹو جیل، چاہے وہ ایک ادارہ ہے یا دوسرا ادارہ ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ اب ہم ان تمام لوگوں کے خلاف جائیں گے جو اس گناونے کاروبار میں یا اسمگلنگ میں کمپلیسٹ ہے. تو اب کلیئرٹی ہے، اور اس کلیئرٹی کے نتیجے میں ہم انتظامی طور پہ اب ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم کمپرومائز کریں، آنکھیں بند کریں اور یہ اس کو بزنس ایز یوزول کے طور پہ لیں. آپ نے کہا ہم سافٹ اسٹیٹ تھے، یہ سافٹ اسٹیٹ ہم کب تک تھے اور کب سے ہم یہ ٹف اسٹیٹ بن گئے ہیں، یہ ذرا بتا دیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ یہ واقعات ہمارے سامنے ہوتے رہے ہیں پچھلے کئی سالوں میں، شاید ڈیکیڈز میں. یہ اسمگلنگ پہلی دفعہ نہیں ہوئی. 6 بلین ڈالر افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے. خود افغانستان کا اپنا ٹریڈ وہاں پہ 2 بلین ڈالر نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ جو ٹیلی ویژن واپس آ رہے ہیں، جو ٹائر واپس آ رہے ہیں، یہ تو سمپل اسمگلنگ ہے. لیکن ہم نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی ہے ماضی قریب میں نہ بعید میں. یہ جو ایرانی تیل ہے، یہ 22 ملین ٹن روزانہ کی بنیاد پہ آ رہے تھے، کسی نے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی. جو تارکین وطن ہے، 13 لاکھ لوگ اس وقت بغیر ڈاکومنٹس کے ہیں. یہ نہ صرف افغانستان کے بلکہ دوسرے ممالک میں ہم پچھلے کئی دہائیوں سے ایک پالیسی بھی نہ بنا سکے. تو اس کو کہتے ہیں سافٹ اسٹیٹ. لیکن اب جو ہے ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ پرسپشن غلط ہے. پاکستان ایک اسٹیٹ ہے جو ورتھ اٹ سالٹ ہے، اور کوئی بھی اپنے انٹرسٹ پہ کمپرومائز نہیں کرے گا، جس کا مطلب ہے ہارڈنگ دا بارڈرز، جس کا مطلب ہے ان لوگوں کو جو اس میں ملوث ہے ان کو سزا دینا ہے، اور جو ٹیررزم کا پہلو ہے یا اسمگلنگ کا پہلو ہے اس کا کالا کما کرنا ہے، اور اس کے لیے کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہونا پڑے گا. صحیح. کیسر احمد شیخ صاحب، یہ سافٹ اسٹیٹ سے ٹف اسٹیٹ تک بننے کا سفر جوانا چغدئی صاحب کہہ رہے ہیں، اور خالی کلیم نہیں ہے. میں آپ کے سامنے 2-3 چیزیں رکھ دیتا ہوں آج جو فگرز شیئر کی، کہ 8000 میٹرک ٹن چینی برآمد ہوئی ہے ایک ماہ میں، 2200 ٹن گندم، 4300 میٹرک ٹن یوریا، 10,195 لیٹر سے زیادہ پی او ایل کی پروڈکٹس، اور اس کے علاوہ جو ڈالر کی اسمگلنگ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. اگر یہ نگران حکومت مختصر ایک ماہ کے عرصے میں یہ کام کر سکتی ہے تو پھر ایک منتخب حکومت تو اس سے بہت اچھا کام کر سکتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی وہ کام کبھی بھی ماضی میں ہمیں اس طریقے سے نظر کیوں نہیں آیا، یہ ذرا بتا دیجئے، اور آئندہ کیسے آئے گا؟ شہزاد بڑا اچھا سوال کر رہے ہیں. دیکھیں انجام چغدئی صاحب بڑی کلیئر بات. میں آپ کو بتاؤں، کبھی بھی آپ کی منتخب حکومت اتنا سختی سے جو ابھی نگران حکومت کام کر رہی نہیں کام کر رہی. آپ کے یہاں جب تک مینڈیٹ ہی نہ ہو، آپ کے یہاں مختلف پارٹیز کو مینڈیٹ ہوتا ہے. کوئی ایک پارٹی یہاں مینڈیٹ تو لیتی نہیں ہے، اسپلٹ آپ کی گورنمنٹ ہے. ایک پارٹی کی پالیسی دوسری پارٹی سے ملتی نہیں ہے. جب تک آپ ریزالو لیں گے کوئی پورا ملک یا زیادہ تر 2/3 میجارٹی یا ایون اکثریت، کافی بڑی اکثریت سے کوئی ایک پارٹی الیکشن میں جیتے گی، تبھی وہ کوئی اکنامک پالیسیز پہ اپنی طور پہ فیصلہ کر سکتی ہے. اب یہ 16 مہینے کی حکومت تھی، 13 پارٹیوں کی حکومت تھی. اب اس میں کیا فیصلے ہوں گے؟ جب 13 پارٹیاں مل کے بیٹھیں گی، یہ تو ٹھیک ہے
کہ وہ وقتی طور پہ ہمارا جو ڈیفالٹ تھا وہ ڈیفالٹ نہیں ہوا, بڑی محنت وہاں ہوئی. لیکن یہ تو لوگوں کو بھی سوچنا ہے نا کہ ہمارے ملک میں یہ سسٹم جو پارلیمانی سسٹم ہے, اس میں مجھے بتائیے کہ پچھلے 16-17 سال سے اب ان میں کوئی انٹرونشن نہیں ہوئی نا, کوئی مارشل لا نہیں لگا, کوئی یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں آئی. لیکن ان 16 سالوں میں ہر پارٹی جو بڑی پارٹی ہے اس کو تو موقع ملا. اس میں مسلم لیگ نواز کو بھی موقع ملا, اس میں پیپل پارٹی کو بھی موقع ملا, اس میں پی ٹی آئی کو بھی موقع ملا. لیکن آج 16 سال پہلے کا پاکستان آج کے پاکستان سے بہتر تھا. ہم اگر 24th اکانومی تھے دنیا میں تو آج 47th اکانومی بن گئے. یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کون سے سسٹم میں ہم آپس میں تسل کر رہے ہیں. ہم ایک جب چور ڈاکو ایک پارٹی کیسی رہے گی اور کسی کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہے, تو مجھے بتائیے فیصلے کیا ہوں گے؟ یہ فیصلے کے پرائیویٹائزیشن کرنا ہے. اچھا ایک سوال یہاں پہ آپ نے جب کہا کہ کوئی بھی جماعت ایک اچھے مینڈیٹ کے ساتھ آئے, اگر 2/3 نہ لے تو کم از کم ایک واضح اکثریت ضرور لے لے کہ سنگل ہینڈڈلی وہ اپنی حکومت قائم کر سکے, تو کوئی بھی جماعت یہ کر لے تو کام ٹھیک ہو جائے گا, یا کوئی مخصوص جماعت یہ مینڈیٹ حاصل کرے تو کام ٹھیک ہوگا؟ عوام جس کو دیکھیں نا, کوئی بھی جماعت اگر کرے وہ بھی اس کا مینیفیسٹو ہے نا, مینیفیسٹو دیا ہوا ہے. اب پیپل پارٹی جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کے فیور میں نہیں ہے. اسٹیٹ اون جو انٹرپرائزز ہیں ان میں جو نقصانات ہیں, ہر سال 500-600-700 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے. اب پیپل پارٹی دیکھیے وہ اپنا لوگوں کو سمجھائیں. اگر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو جاب ملنی چاہیے اور بے شک 600-700 ارب روپے کا نقصان ہو جائے, لیکن میں یہ ووٹ اس مینیفیسٹو پہ لیں نا پارٹیاں, لوگ جس پارٹی کے ساتھ ہیں وہ پریویل کرے گا. لیکن یہ چیزیں تو سامنے ہیں نا کہ یہ اگر نقصانات جاری رہیں گے, کوئی مجھے سمجھا دینا بجلی کی چوری جاری رہے گی ہمیشہ تھرو آؤٹ. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں الیکشن کے بعد 6-7% تو پلفریج ہے, اور اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں اسمگلنگ کی. لیکن دیکھیں 10,000 سے زیادہ مقدمات درج ہوئے ہیں اس مہینے سوا مہینے میں بجلی چوروں کے خلاف, تو وہ بھی ایک کم از کم ایک چیز نظر آ رہی ہے, ایک ڈیٹرنس ہمیں نظر آ رہی ہے نا. مطلب ویسے اس سے پہلے تو ہمیں اتنا زیادہ سنا نہیں کہ بہت زیادہ فوکسڈ ہو کے کام ہو رہا ہو بجلی چوروں کے خلاف. جی آپ درست کہہ, یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ جب ایک لیکن کیا مجبوریاں ہوتی ہیں کیاسر صاحب, مجبوری کیا ہوتی ہے وفاقی یا منتخب حکومت کی, کہ کوئی سیاسی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اتنے سخت اقدام نہیں کر سکتے؟ بالکل سیاسی مجبوری ہوتی ہے. ایک پارٹی لوگوں کو صرف جابز دے کے اگر ذرا بھی وہ کہیں گے ہر صورت میں جاب ملنی چاہیے, جو تو ہوتا رہا ہے پیچھے, کوئی یہ تو نہیں کہ واضح ہے لوگوں کے پاس اس کا مینڈیٹ, وہ جاب ملے چاہے وہ ادارہ نقصان میں جتنا بھی چلا جائے. اب ان کا اوور آل اکانومی کے اوپر فوکس کتنا ہے, کیا ہوا 1970 سے یہی ہوتا ہے نا. اس پہ ایک دو سوال اور ہیں میرے پاس, لیکن میں ذرا عامر دورانی صاحب کو شامل کر لوں اسی پوائنٹ پہ, پھر آپ کی جانب آتا ہوں. عامر صاحب وہ پہلے جانا چگزئی صاحب کہتے ہیں کہ اب ٹف اسٹیٹ ہم جو ہے وہ بن چکے ہیں اور زیرو ٹالرنس ہے اگینسٹ دا اسمگلنگ, اور اس کے ساتھ ساتھ آبویسلی دہشت گرد بھی بیچ میں آ جاتے ہیں. تو یہ تو بڑا خوش آئند بات ہے اگر یہ ریاستی سطح پہ یہ فیصلہ ہو رہا ہے اور ہو گیا ہے. جی یہ میرے خیال میں بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ اگر ایسے واقعی ہو رہا ہے, اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کچھ نتائج برآمد ہو رہے ہیں اس کے. لیکن سب سے ضروری چیز جو ہمیں یہ خیال رکھ لینی چاہیے کہ میں چکزئی صاحب کو ایک اور نمبر دیتا ہوں, یہ 60 ملکوں کی اسٹڈی ہے, ہم نے نہیں کی ہے, پوری دنیا جانتی ہے. اور یہ رول آف بارڈر مینجمنٹ جس کو کہتے ہیں نا کہ بارڈرز کو کیسے مینیج کرنا چاہیے. اگر ہم نے ٹف بارڈر بننا ہے تو وہ بارڈر اوپن بارڈر ہوتا ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ دنیا بھر میں ایک 20-30 کا رول ہے. 20-30 کا رول یہ کہتا ہے کہ جب بھی آپ کہیں پابندی لگائیں گے تو 20% پابندی کے بعد, مثلا اگر آپ نے 10 گاڑیوں میں سے 2 چیک کر لی, تیسری چیک کریں گے تو جو اسمگلر ہے وہ کہیں اور سے جائے گا. جرمنی کے بارڈر کی بات نہیں کر رہے, پاکستان افغان کے بارڈر کی بات کر رہے ہیں. میں بالکل اسی بارڈر کی بات کر رہا ہوں, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پانی نے بہنا ہے. اسمگلنگ جسے کہتے ہیں نا کہ انسان ایک ہمارا خمیر ہی ایسا ہے کہ ہم نے غلط کام کرنے, تو یہ اسمگلنگ ہونی ہے. پہلی بات یہ ہمیں مان لینی چاہیے. یہ سخت اسٹیٹ سافٹ اسٹیٹ کا مجھے سمجھ نہیں آیا, لیکن اس کا تعلق جس بات سے وہ زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاسی سمجھوتوں کی بنا پر آج تک ہم سافٹ اسٹیٹ رہے, اور اب ہم ایک نگراں حکومت کے اندر, کیونکہ میں نے اور آپ نے کچھ چند نگراں حکومتوں دیکھی, میں نے تو کافی دیکھ لی ہیں, تو اس کے اندر ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جس کا مینڈیٹ ہے صرف الیکشن کرانا کہ وہ ایک ہارڈ اسٹیٹ پیدا کرے گی, تو وہ اس کا مطلب ہے وہ ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ جو آئندہ کو سیاسی جو بھی آئیں گے, جو بندے آئیں گے وہ پھر سے سافٹ اسٹیٹ بتائیں گے. دیکھیے یہاں پہ جو 2 چیزوں کا فقدان ہمیں نظر آ رہا ہے بڑا کلیئر. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی جو لوگ آئے ہیں
یہ کہنے سے, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ شیخ صاحب نے کہا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی لیڈرشپ کا فقدان ہے, کیونکہ کسی نے دیکھا نا سیاست میں بھی لیڈر ایک اپنا کہتا ہے کہ بس یہ ہو کے رہے گا, تم اس کو مناؤ جس طرح مرضی. دوسرا وہ کیوں یہ کہتا ہے, کیونکہ پارٹی چاہے لیفٹ کی ہو چاہے رائٹ کی ہو, چاہے نوکریاں دینے والی ہو یا پرائیویٹائزیشن کرانے والی ہو, اگر ان سب کو پاکستان کی بقا چاہیے تو پھر ان کا مینڈیٹ ایک ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ان کی معاشی پالیسی فرق ہو سکتی ہے ان کی, لیکن ان کی جو سیکیورٹی پالیسی ہے, سیکیورٹی صرف یہ نہیں ہوتی کہ بارڈر بند کر دیے, سیکیورٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ فیصلے لیں اور کہیں کہ بھئی میرا سالہ وہاں لگا ہوا ہے, وہ دوسری پارٹی میں ہے اور وہ چونکہ کسٹم کی پوسٹ پہ لگا ہوا ہے, ادھر اس کو کچھ نہیں کہتے, ٹھیک ہے نا. یہ ہوتا رہا ہے, اور میں مانتا ہوں شیخ صاحب کی بات کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے, اور اب ہمیں کہیں نہ کہیں اس کا جیسے کہتے ہیں نا اس کو ختم کرنا پڑے گا. اچھا, اگر یہ معیشت کا جو معاملہ ہے اس کو اب ڈائریکٹلی آپ لنک کر دیتے ہیں ملک کی ریاست کی سیکیورٹی کے ساتھ. بالکل. کشمیر کے اوپر ہمارا سٹانس سیم ہے, چاہے کوئی بھی حکومت آئے, پیپلز پارٹی کی آئے, نون لیگ کی آئے, تحریک انصاف کی آئے. انڈیا کے بارے میں ایک آپ کی حکمت عملی ہے ریاست کی جو چل رہی ہے. معیشت کے اوپر یہ چیز کیوں نہیں ہوتی کہ جب آپ نے اس کو سیکیورٹی سے لنک بھی کر دیا؟ دیکھیے, معیشت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے معیشت کو اب تک ہم اس لیے اس طرف لے کے نہیں جا سکے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم نے آج تک یہ سمجھا نہیں کہ پاکستان کی بقا کس طرح کی معیشت کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا لیفٹسٹ رائٹسٹ, یہ تو یو کے میں بھی آتے ہیں, امریکہ میں بھی آتے ہیں, جرمنی میں بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ چلتا رہتا ہے. لیکن اصل میں جو جرمنی کی بقا ہے وہ معیشت کی بقا ہے. تو یہاں پہ آپ کو یاد ہے کہ وہ شروع کیا تھا ہم نے کہ ایک ہمارا چارٹر ہونا چاہیے, مینڈیٹ چارٹر آف اکانومی. دیکھیے, اکانومی کا چارٹر ہوتا ہے سیکیورٹی کے ارد گرد. وہ یہ ہوتا ہے جو لانگ ٹرم پالیسی ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کیا وہ معاشی اقدام لینے ہیں. کیونکہ ایکچولی جو ہمارا چارٹر بنتا ہے وہ تو الیکشن ٹو الیکشن بنتا ہے, ٹھیک ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے. ہم یہاں الیکشن جیتنے پہ زیادہ زور دیتے ہیں, پاکستان کو جتانے پہ کم زور دیتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی بہت مشکل فیصلہ ہے شائستہ صاحب, آپ بتائیے گا سیاسی جماعتوں کے لیے, کوئی بھی حکومت آئے, آپ کی حکومت آئے, نون لیگ کی آئے اگلے انتخابات میں, کہ جی اسمگلنگ ہمارے لیے ایک خطرہ ہے اور اس کو ہم نے روکنا ہے. یہ تو ہر حکومت, ہر سیاسی جماعت چاہے گی, تو پھر کیا مشکل ہے کہ اس میں کنٹینیوٹی لانے میں؟ دیکھیے شہزاد, جان اچکزئی نے کہا سافٹ اسٹیٹ اور ہارڈ اسٹیٹ. پہلے تو میں اس سے بالکل ایگری نہیں کروں گی. جس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کام صرف اور صرف الیکشن کروانا ہے, وہ یہ کہے کہ ہاں جی وہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سافٹ اسٹیٹ تھیں, اور اب ایک کیئر ٹیکر جماعت جو کہ جس الیکشن کروانا ہے پرپز اس کا, وہ جو ہے ہارڈ اسٹیٹ ہو گئی ہے. پولیٹیکل سٹیک نہیں ہے, وہ الیکشن لڑنے نہیں جا رہے. میں ایک بات کر رہی ہوں, کلیئر کر رہی ہوں, اس چیز کو کلیئر کر رہی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی جماعت آئے گی, دیکھیے بلوچستان کی ڈائمنشنز بالکل ڈیفرنٹ ہیں. بلوچستان میں ابھی تک کوئی ایسی پارٹی نہیں آئی جو فل مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہو. وہاں پہ ڈیفرنٹ پارٹیز ڈیفرنٹ مینڈیٹ کے ساتھ آتی ہیں. نو ڈاؤٹ, جیسے انہوں نے کہا, ایک لیڈرشپ کا فقدان ہے, اور ایک لیڈرشپ جب ایک پورا مینڈیٹ لے کر آئے گی, اور نو ڈاؤٹ ہر پارٹی کا اپنا مینوفیسٹو ہے, اس مینوفیسٹو کے تحت جب کام کریں گے تو اس میں ٹاپ آف دی لسٹ آپ کی جو ہے وہ اسمگلنگ ہے, ٹاپ آف دی لسٹ یہ ساری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. آپ دیکھیے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایز اے فارن منسٹر پچھلے ٹائم پیریڈ کو دیکھ لیں اور ان کے اس 16 ماہ کے ٹائم پیریڈ کو دیکھیں کہ جو آپ کا ملک ساری دنیا سے آئسولیٹ ہو گیا تھا اور وہ اس کو اکٹھا لے کر آئے. ابھی جو بھی جماعت آئے گی وہ فل مینڈیٹ کے ساتھ آئے گی, تو نو ڈاؤٹ انہوں نے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں جو بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر رہی ہے, اور وہ اس کا جو سرا ہے وہ لے رہی ہے. دیکھیے, اپریشیٹ کرنے کی بات ہے کہ آپ کی فوج, آپ کے ادارے وہ اس چیز پہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. سو وہی ادارے, وہی فوج آنے والی جو جماعتیں ہیں جو مینڈیٹ لے کر آئیں, ان کے ساتھ بھی سٹینڈ کریں, اور سٹینڈ کر کے آپ ملک کو آگے کی طرف لے کر جائیں. ایک سوال ہے کہ اب جیسے میں نے کچھ فگرز آپ کے سامنے رکھے تھے کہ اس مختصر عرصے میں انہوں نے جو اچیومنٹس کی ہیں, اسمگلنگ کو روکنے کی کوشش کی ہے, اگر وہ یہ اقدامات کر رہے ہیں اور سیاسی جماعتیں کہتی ہیں جی آپ کا کام ہی نہیں ہے, اگر اس سے ملک کی بہتری ہو رہی ہے اور کوئی اس میں آئینی یا قانونی کیا وائلیشن نہیں ہو رہی, تو اس میں کیا برائی ہے؟ قطعاً برائی نہیں ہے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. بار بار کہتے ہیں آپ کا کام ہے صرف آپ الیکشن کمیشن کی معاملات کریں, فائلوں پہ سائن کریں. نہیں, دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. دیکھیے, جب تک ان کا ٹائم پیریڈ ہے الیکشن کروانے تک, یہ جو بھی
ایکٹ کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں وہ ہم سب مل کے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ اسمگلنگ رکنی چاہیے, نو ڈاؤٹ کریک ڈاؤن ہونا چاہیے, نو ڈاؤٹ ڈالر نیچے آنا چاہیے. بہت اچھا ہوا کہ ڈالر نیچے آیا, بہت اچھا ہوا. دیکھیے ہمارے بڑوں نے 16 ہزار میں جو ہے وہ گولڈ کے جولری بنوائی تھی, اور آج آپ کا وہ سونا جو ہے وہ 3 لاکھ 2.5 لاکھ کو جو ہے وہ میچ کرتا ہے. سو آپ کا ایک دم 50,000 سونا نیچے آ جانا, یہ ساری چیزیں, یہ سارے میجرمنٹس جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ابھی کر رہی ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. پھر میں آپ کو شہزاد وہی بات کہوں گی کہ خدارہ بلوچستان ادھر کی ڈائمنشن ڈیفرنٹ ہے. جب ایک پارٹی کو مینڈیٹ ملے گا, فل فلیج مینڈیٹ ملے گا. دیکھیے اگر میں آپ کا ایک ادارہ ہے, اگر میں کچھ کرنا چاہتی ہوں اور میں وہ نہیں کر سکتی کیونکہ اس میں 2 اور لوگوں کی بھی رائے شامل ہے اور وہ یہ نہیں چاہتے, تو میں پھر کچھ نہیں کر سکتی, تو میں بیک سٹیپ ہو جاؤں گی. ویری رائٹ. جان اچکزئی صاحب, پہلے ایک سوال رہ گیا تھا آپ کے لیے. آپ نے کہا کہ وہ جو دہشت گرد پاکستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں ان کے تانے بانے کہیں سے ملتے ہیں, یہ پراکسیز ہیں جو پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, را ہے, NDS ہے, یا کوئی اور اس میں آپ نام دے لیں, اور آپ نے کہا ان کے نیٹ ورک کو توڑنا ہے, تو ان تک کیسے ہم پہنچ پائیں گے, یہ ذرا بتا دیجئے. پہلی بات یہ کہ اسٹیٹ کے رسپانس کے لیولز مختلف ہوتے ہیں. آپ کے پاس ڈپلومیٹک آپشنز ہیں, اکنامک ہیں, آپ کے پاس کائنیٹک ہیں. تو اگر وہ کائنیٹک کارروائی کریں گے تو آپ کے پاس بھی کائنیٹک آپشنز ہیں. اگر وہ ڈپلومیٹک کریں گے تو آپ کے پاس ڈپلومیٹک آپشنز ہیں. اگر وہ اکنامکلی آپ کو ہرٹ کریں گے, یہ آپ کے آپشنز ہیں. تو آپ کے پاس ٹولز ہیں. ایک اسٹیٹ کے پاس ایک ٹول کٹ ہوتا ہے. ہم نے ابھی یہ دیکھنا ہے کہ کون سا ٹول کٹ ہم نے استعمال کرنا ہے, کیونکہ اس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم نے رسپانس دینا ہے اور یہ رسپانس جو ہے ایک ریزالو کے تحت ہے. ماضی میں اس طرح نہیں ہوا, اسی لیے تو ہم اپنے شہروں میں لڑ رہے ہیں. تو یہ دہشت گردی ایران میں ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہی ہے, ہمیں تاجکستان میں کیوں نہیں ہے, ازبکستان میں بھی کیوں نہیں ہے, وہاں پہ بھی تو اسٹیٹس ہیں, تو کیوں یہاں پہ لڑی جا رہی ہے. تو اس لیے ہمیں جانا ہے ان کے پیچھے جو بالخصوص یہاں پہ ایک منظم ریاستی پالیسی کے تحت ان پراکسی گروپس کو اسپانسر کر رہے ہیں, جس میں آپ نے نام لیا, ایک ہمسایہ ملک ہو سکتا ہے, دوسرا ہمسایہ ملک ہے. اچھا, آپ مستونگ میں دھماکہ ہوتا ہے, 50 سے زائد لوگ عید میلاد النبی کے موقع پہ شہید ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہم ڈپلومیٹک رسپانس دیں, ری ایکشن دیں, یا کس قسم کا ری ایکشن ہمیں دینا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے پہلی بات یہ کہ اگر یہ کائنیٹک رسپانس ہے تو لازمی بات ہے کائنیٹک رسپانس آنا چاہیے. اگر یہ ڈپلومیٹک ہے تو یقیناً ڈپلومیٹک بھی ہم نے کرنا ہے. میں آپ کو اوورال ٹول کٹ کی بات کر رہا ہوں, اسپیسیفک اسٹریٹجی کی میں بات نہیں کر رہا کہ اس کا لازمی بات ہے, وہ میرا ڈومین نہیں ہے کہ کائنیٹک رسپانس کیا ہونا چاہیے, ٹیکٹیکل رسپانس کیا ہونا چاہیے. اگر ایک ٹیکٹیکل واقعہ ہوا ہے تو اس کو میں جج نہیں کر سکتا, نہ وہ میرا ڈومین ہے. لیکن جو ٹول کٹ اسٹیٹ کے ساتھ ہیں, دیکھیے دہشت گرد اسٹیٹ سے بڑے نہیں ہو سکتے, ان کے پاس جو وسائل ہیں اسٹیٹ کے وسائل سے بڑے نہیں ہو سکتے. ہم نے اپنے ٹول کٹ کا صحیح استعمال نہیں کیا, اس لیے ہم اپنے شہروں میں ان کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں. صحیح. اور یہ اسمگلرز اور دہشت گردوں کا جو نیکسس, ابھی عامر دورانی صاحب بھی اس پہ بات کر رہے تھے, اس کے بارے میں کیا حکمت عملی ہے آپ کی کہ اسمگلنگ کو تو آپ روکیں گے, لیکن یہ جو آپس میں مل کے دیکھیے ہم نے اسمگلنگ کو سمیش کریں, ان کے ریسورسز کو سمیش کریں, جو کمپلیسٹی ہے آفیشیل لیول پہ وہ سمیش کریں, خود بخود جو ان کے وسائل ہیں وہ ڈرائی ڈاؤن ہو جائیں گے, اور ہم جو ہے یہ یقینی بنائیں گے کہ ہمارے بارڈرز جو ہیں وہ ہارڈن ہو جائیں. لیکن ایک اور بات بھی ہے جانا چاہیے صاحب, ایک تو آپ یہ بھرپور طریقے سے آپ کوشش کر رہے ہیں, which is commendable. ایک جملہ پورا کروں. جی جی, ایک جملہ میں صرف ایک, اگر آپ مجھے اجازت دیں. دیکھیے اسمگلنگ حوالہ سے ہوتی ہے, حوالہ میں ڈالر ایکسچینج ہوتے ہیں, یہ ان کے پاس ریسورسز ریز ہوتے ہیں, یہ پیسے ان کے ہاتھ لگ جاتے ہیں جس کو آپ ٹیررسٹ اور ہم کہتے ہیں. اب وہ پورا نیٹ ورک حوالہ کا وہ سمیش کرنا ہے. تو مختلف لیول پہ اسمگلنگ اگر آپ نے کرٹیل کیا تو ہم نے ٹیرر فائننسنگ کنٹین کیا. تو یہ ایک ایسا بڑا سٹیپ ہے جس سے ان کے وسائل ڈرائی ڈاؤن ہو جائیں گے, اور یہ ایک پہلو ہے ٹیررزم کا. ایک سوال ہے, آپ کوئٹہ میں موجود ہیں, کل آپ کو موقع ملے تو آپ مارکیٹ میں جائیں اور جو گاڑیوں کے شو رومز ہوتے ہیں وہاں پہ دیکھیں, کتنی نان کسٹم گاڑیاں آپ کو وہاں پہ کھڑی ملیں گی, اور لوگ جو وہاں پہ ڈیلرز ہیں وہ کہتے ہیں جی اسمگلنگ نہیں ہے تو ہمارا کاروبار ہے. ایک مائنڈ سیٹ ہے آپ کے سامنے, وہاں پہ یہ کھلے عام اس کا کاروبار چل رہا ہوگا. پھر لوگ پوچھیں گے جی اسمگلنگ پہ اگر آپ کا اتنا فوکس ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے؟
देखिए हमें उसूल इस्टेब्लिश करना है, कांस्टेंट इस्टेब्लिश करना है कि स्मगलिंग को आप जो भी नाम दें ये अनएक्सेप्टेबल है और इस पे स्टेट का रिस्पांस आएगा और वो अनडाइल्यूटेड आएगा। ये इस्टेब्लिश अगर हमने कर लिए तो फिर कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये कारोबार है, चाहे वो कोयटा में बैठने वाला गाड़ी बेचने वाला है, चाहे वो बॉर्डर पे फैसिलिटेटर है, चाहे वो टायर लाने वाला ट्रक है, चाहे वो ईरानी जम्बा जो है वो आने वाला है। उसूल हमने इस्टेब्लिश करना है कि ये अनएक्सेप्टेबल है, तो फिर स्टेट के सामने कोई भी ऐसी अलाबाई ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं ठहर सकता। हमने अपनी रियासत को मजबूत बनाना है और ये परसेप्शन ख़त्म करना है कि हम एक सॉफ्ट स्टेट हैं और हर कोई इसमें जो भी फ्लाउट कर सकता है वो करने के लिए हम उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। कैसे रहे शेख साहब, अगर निगरान हुकूमत कोई काम करती है और उसके नताइज भी हमें फौरी तौर पे मिलने शुरू हो जाते हैं, सॉफ्ट स्टेट टफ स्टेट ये बहस छोड़ देते हैं, तो सियासी जमातों की जानिब से एक रिएक्शन आता है और एक खदशात का इजहार किया जाता है कि जी ये जो काम कर रहे हैं शायद इलेक्शन आगे चले जाएंगे। ये अजीब सी बात है जो हमें समझ नहीं आती। अगर वो कोई डिलीवर कर रहे हैं ठीक तरीके से तो उसमें क्या कबात, क्या बुराई है? ये खदशात क्यों जन्म लेते हैं उनके अच्छे काम से? देखिए डिलीवर ये तो जो आप कह रहे हैं, देखिए 9 अगस्त को हमारी हुकूमत गई, ये असम्बलियाँ तहलील हुई। आज 2 अक्टूबर है, तो वही रेट इंटरबैंक का है जो हम छोड़ के गए थे 286। एक बार बहुत बढ़ गया था डॉलर का रेट और अब वो वापस आया, लेकिन कोई रेट में ये पौने 2 महीने में 1 रुपए का भी फर्क नहीं है। तो इसलिए अभी तक तो परफॉर्मेंस आप नहीं कह सकते कि डॉलर के, जहाँ तक डॉलर का तल्लुक है स्मगलिंग, लेकिन हम उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो ये परफॉर्म करेंगे, क्योंकि एक तरफ बात होती है कि काम सिर्फ इलेक्शन कमीशन की मामनत करना है, फाइलों पे दस्तखत करने हैं, डे टू डे अफेयर चलाने हैं। नहीं देखिए, ये एक मैयर जो है लिमिटेड हद तक जरूर इफेक्टिव है, लेकिन अगर हम अपनी ट्रेड को बंद ही रखेंगे, जैसे अभी बड़ी अच्छी बात आमर दुरानी साहब ने कहा कि ये ट्रेड जो है इसका लिंक तो ड्यूटी से है। स्मगलिंग आप किसी हद तक जरूर बिल्कुल रोकना चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आप कहेंगे पूरा आप कामयाब हो जाएंगे। ये जो आपने थोड़ी थोड़ी मुझे क्वांटिटी की बातें सुनाई कि इतना पकड़ी गई है, तो उससे तो मामला नहीं होता। स्मगलिंग तो उससे, लेकिन सर मैसेज तो बड़ा क्लियर जाता है ना, मैसेज तो बहुत स्ट्रॉन्ग जाता है उन स्मगलरों के खिलाफ। लेकिन बात ये है कि मेरा जब तक आप ट्रेड ही नहीं खोलेंगे, आपके दोनों साइडों पे देखिए कहाँ ट्रेड है, दुनिया पूरी में रीजनल ट्रेड होती है। आप ही के ये तमाम आसिया दोनों साइडों से मुराद क्या है? 65% रीजनल ट्रेड होती है, आपस में एक दूसरे जो करीबी मुल्क होते हैं। दोनों साइडों से मुराद क्या आपकी? जी क्या कह रहे हैं, मैं समझा नहीं। आप दोनों साइडों से ट्रेड खोलने की बात कर रहे हैं ना, इससे मैं पूछ मैंने कह रहा हमारे ईस्ट में भी और वेस्ट में, ईस्ट में वेस्ट में जो कंट्री है ना, वेस्ट में हम ट्रेड कर रहे हैं। आप अगर 16 महीने में ये फैसला नहीं कर सकते कि ईस्ट से ट्रेड खोलनी है, तो निगरान हुकूमत 1 माह में कैसे फैसला कर सकती है? या क्या आप कहेंगे कि अगर फैसला किया तो आप कहेंगे मैंडेट ही नहीं था? नहीं, ये फैसला ना इलेक्टेड गवर्नमेंट कर सकती। आप भी समझते हैं ये कोई फैसला आज का तो नहीं है ना। पिछले कश्मीर हमने कहा जी कि क्योंकि इंडिया ने, जायज़ हमारी बात थी, बिल्कुल ऑन राइट थे कि इंडिया ने क्योंकि इराक का फैसला कर लिया है कश्मीर से, हम कोई मीटिंग नहीं कर रही। लेकिन आप ये भी तो सोचिए ना कि और भी मुल्कों की आपस में दुश्मनियाँ होती हैं, चाइना और ताइवान की सख्त जो आपस में इख्तलाफ है, लेकिन सबसे ज़्यादा उनकी ट्रेड हो रही है। हमने अपने आप को, देखिए हमने पहले ये फैसला करना, ये बात आप अपने इलेक्शन के मंशूर में डालने के तैयार हैं ताकि लोगों को पता चले आपका क्या इरादा है मुल्क की मईशत आगे बढ़ाने के लिए? हमने इकोनॉमिक मैटर पे चलाना है या प्योर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, या ठीक चेक करना है, या हमने फैसला करना है। ये कोई फैसला सिर्फ इलेक्टेड कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती, सब निजीदारों ने मिल के मुश्तरका तौर पे, ये आपने दुरुस्त बात की, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो फैसला हो उस पर कायम हो जाए। लेकिन अभी तक हम तो नहीं फैसला कर सके बहुत अरसे से। ट्रेड इस तरह डेवलप नहीं हो सकती कि इतनी ज्यादा ड्यूटीज भी आप लगा, स्मगलिंग कितनी आप रोक लेंगे, रोकना चाहिए जरूर। वेरी राइट सर। मैं जरा प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर है, जरा 2 मेहमानों को और मुझे शामिल करना है। आमिर दुरानी साहब, ये आज जो आर्मी चीफ को कोट किया वजीर दाखिला ने, ये कितना अहम है? क्योंकि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से बहुत बड़ा एक फुटप्रिंट है हमारी सिक्योरिटी इदारों का, और उनसे मदद भी लेती है सिविलियन गवर्नमेंट के कैसे आपने स्मगलिंग या दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करनी है। ये कितना इनकरेजिंग है आप समझते हैं? जी देखिए, सबसे ये तो मेरे ख्याल में इनकरेजिंग इसलिए है कि आर्मी चीफ हमारे पाकिस्तान में फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली एक सिंबल ऑफ पावर है। तो चूँकि वो इस ताकत का महवर नज़र आ रहे हैं भी, उनका ये कह देना कि जी हम इसको लेंगे आड़े हाथों, और लेकिन मेरे ख्याल में उस बयान को थोड़ा सा हम गलत तरीके से देख रहे हैं, एटलीस्ट मेरी हकीर राय में। वो बयान ये है कि अगर कोई उनके यहाँ भी पकड़ा गया, इसका मतलब है वो अपना एहतसाब पहले करने को तैयार है, जो कि एक बहुत ही खुश आइंद बात है। तो पहली बात तो ये होगी।
دوسری بات یہ ہے کہ اسی لنک پہ جو آپ نے کہا کہ اگر ہم دیکھیں جو ابھی اچکزئی صاحب نے بھی کہا کہ ٹول کٹ ہوتی ہے، ایکچولی یہ ٹول کٹ تو سیاسی لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب یہ ہمارے تمام سیکیورٹی اداروں کا یہ کام ہے کہ وہ آ کے پیش کریں. مطلب فار ایگزامپل بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ پائپ لائن جو اڑی وہ امریکہ نے اڑائی اور بڑے دو ادھر ادھر طریقے سے جرمنی ملوثہ، لیکن اگر ہم نارڈ اسٹریم کی اس کو دیکھیں سارے کو تو اس کی سٹوری جو سیمور ہرش بیان کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ فیصلہ تو جو بائیڈن نے کرنا تھا کیونکہ ٹول کٹ انہیں دی گئی. تو پہلی بات میں یہ بہت ضروری کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیکیورٹی ہے بارڈرز کی، یہ جنگ جب تک نہ ہو یہ سویلین مسئلہ ہے. سویلین سیکیورٹی ادارے یعنی کہ جو آپ کی پولیس ہے، جو آپ کی کانسٹیبلری ہے، جو آپ کے فرنٹ پیراملٹری ادارے ہیں، یہ ان کا کام ہے. اور یاد رکھیے کہ پاکستان کسٹمز از ایکچولی اے پولیسنگ اسٹیٹ، ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ کہ پولیس کا ان کا ایکٹ پڑھ لیں تو ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنا کام کیوں نہیں کر رہے. ویری رائٹ، ویری رائٹ. فائنلی جی شائستہ صاحبہ، اب آپ کی اگر حکومت آئی تو جو مشکل فیصلے بطور سیاسی حکومت یا سیاسی جماعت آپ نہیں کر سکے، آپ سمجھتی ہیں اس دفعہ حالات مختلف ہیں، کرنے پڑیں گے آپ کو ریاستی اداروں کو شامل کر کے، چاہے تجارت کھولنے کی بات ہو یا کوئی اور؟ دیکھیے شہزاد، میں اس میں ایک پہلے ایڈ کر دوں گی کہ آرمی چیف کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ خوش آئین ہے، اور وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ صرف ایک اسپیسیفک ٹائم اسپیسیفک لوگوں کی حد تک نہیں ہے، وہ آگے چلے گا. اور دوسری بات، نو ڈاؤٹ ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی ہم بہت ہوپ فل ہیں کہ انشاءاللہ جو بھی ہم سمیت جو بھی حکومت بنے گی وہ اتنی کم سے کم مینڈیٹ کے ساتھ ضرور ہو. اور دوسری بات، یہ سیاسی پارٹیاں جو ہوتی ہیں جو حکومت میں آتی ہیں، یہ ٹول کٹس ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ ڈیسیژن لیتے ہیں اور اسٹرکٹلی جو ہے اس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ احتساب کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، لیکن پھر اس کا کنیکشن جو ہے وہ اس چیز سے ہے کہ جب ان کے پاس وہ پورا مینڈیٹ ہو. جب آپ کے پاس آدھا ادھورا چیزیں ہوں گی تو آدھی ادھوری چیزوں کے پھر ریزلٹس اسی طریقے سے ہوں گے، کبھی اوپر کبھی نیچے. سیاسی جماعتیں ساتھ مل کے تو بڑے اچھے فیصلے کر سکی ہیں، آپ لوگوں نے کیے بھی 16 دیکھیے شہزاد، جو منسٹریز ہمارے پاس تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس، ان پہ آپ ہم سے بات کر لیں، ان کی آپ پرفارمنس دیکھ لیں. لیکن حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی، کی منسٹریاں ان کے پاس تھیں. ہم اپنی فورن منسٹری کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، ہیلتھ منسٹری کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، بی آئی ایس جو پی. برا ہوا وہ ان کے کھاتے میں نہیں، برا کی بات نہیں ہے. دیکھیے بی آئی ایس پی، لیکن دیکھیے جب ٹیبل ہوتی ہے نا، اس ٹیبل کے چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اپنا ان پٹ دیتے ہیں، کچھ بات مانی جاتی ہے، کچھ بات منوائی جاتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. عامر درانی صاحب، شائستہ کھوسہ صاحبہ، کیسر احمد شیخ صاحب، جہان اچکزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. پروگرام دیکھنے کا آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.